بھائی نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو دی. صحیح ہے. اب پھوپھی کے گھر جب وہ بہو بن کر گئی تو وہ جا کر یہ سمجھ رہی ہے کہ میں پھوپھی کے گھر ہوں، جبکہ قبولے نے اس پھوپھی کو بنا دیا ساس بالکل. اور اس بچی کو بنا دیا بہو. اور وہ جو پھوپھی کا بیٹا تھا، جو اب اس کا پہلے پھوپھی کا بیٹا تھا، اب اس کا ہو گیا شوہر. اور وہ جو اس کا ماموں تھا، اب ہو گیا اس کا سسر. اور وہ جو اس کا بھانجا تھا اب ہو گیا اس کا داماد. ایک ایونٹ نے، یعنی ایک پروسیس نے، رشتے جس کو کہتے قبولے یعنی تین، ایک عموماً ہمارے نکاح نے چینج کر دیا رشتوں کی ناموں کو تبدیل کر دیا. اگر اچھا خالہ وہ اب بھی ہے، پھوپھی وہ اب بھی ہے، مگر وہ پھوپھی کے ساتھ اب ہو گئی ہے ساس. وہ اس کی اب بھی بھتیجی ہے، مگر اس کے ساتھ ہو گئی اب اس کی بہو. وہ اب بھی اس کا بھانجا ہے، مگر اس کے ساتھ ہو گیا اس کا داماد. وہ اب بھی اس کا ماموں ہے، لیکن اب جا کے یہ نہیں بولے گا ماموں، اب یا تو ابو بولے گا یا کچھ اور نام لے گا. تو جب آپ کے رشتوں کا نام بدلا ہے، اور یہ تو بدلا، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جب رشتوں کا نام بدلا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ مزاج بھی بدلے گا، ظاہر ہے کچھ سوچ بھی بدلے گی، ظاہر ہے کچھ انداز بھی بدلے گا. یعنی یہی بھتیجی جب گھر آتی تھی تو پھوپھی کہتی تھی بیٹی کیا کھاؤ گی، اور اب جب یہی بھتیجی بہو بن کر گھر آئی ہے تو مہمان آئیں گے تو کہیں گی کہ بیٹی ذرا یہ سموسہ پکا کے لے آ. صورتحال بدل گئی ہے، صورتحال بدل گئی ہے. یہی بہن پہلے جب اپنے بھائی کے گھر جاتی تھی تو بھائی ایز اے بہن تو لیتا ہی تھا، لیکن اب یہ بہن اس کی بیٹی کی ساس ہو گئی ہے. اب یہ بہن جب گھر آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، وہ یہ سوچے گی کہ میں اپنی بیٹے کے سسرال میں جا رہی ہوں. اب جو کچھ میں نے اس پر ڈسکس کیا ہے اور جو اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سوچئے کہ رشتوں کی نوعیت کیسی بدل گئی ہے. اور یہ 360 ڈگری پر یہ پورا رشتہ تبدیل ہو چکا. خونی رشتہ بھی قائم ہے، لیکن ایک سسرالی رشتہ کریٹ ہو گیا. اور جیسے یہ سسرالی رشتہ کریٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے تقاضوں کے ساتھ، اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اگر ایسے میں ہم وہی اپنی پرانے ورژن پر رہیں گے اور نئے ورژن کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہمارا یہ